بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ کیسر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج ہو تو بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی اور یہ کہا کہ اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد جاتا رہے گا۔ چنانچہ کیسر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو سر کا درد ختم ہو جاتا اور جب اتارتا تو درد واپس لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے سوچا کہ آخر ٹوپی میں ایسا کون سا کمال ہے کہ سر پر رکھتے ہی درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے ٹوپی کا کمال جانچنے کے لیے اسے پھاڑا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹی پرچی ملی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ یہ بات روم کے بادشاہ کیسر کے دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا، دین اسلام کس قدر معزز ہے، اس کی تو ایک چھوٹی سی آیت بھی شفا کا ذریعہ ہے، تو پورا دین نجات کا ذریعہ کیوں نہ ہوگا۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل حکومت کی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر پیرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے تھے۔ کہتے تھے اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھ ہوگی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجیے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹھ پر مارا اور کہا، جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنی معاملات لے کر آتے نہیں، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو جسے درہ مارا تھا اور اس شخص کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے، میں نے تم سے زیادتی کی، مجھے ویسی ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے، اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلاؤ تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر، کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر تک روتے رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوئے اور دنیا میں حکومت کی۔ ایک شرابی جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام کرنے پر ایسا مقام ملا جو کسی اور ولی اللہ کو نصیب نہیں ہوا۔ کون گناہ گار ہے اور کون نیک، کب کسی کو توبہ اور مقام عشق نصیب ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ چاہے تو بخشش کے سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ 9ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت بشیر ابن حارث المعروف بشیر حافی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ انہیں یہ مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام کرنے پر نصیب ہوا تھا۔ حضرت ابو تیمیہ اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقام پر فخر کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے اللہ والے اکثر ان کی خدمت میں آیا کرتے اور اکتساب فیض پاتے تھے۔ اولیاء اللہ میں انہیں خاص مقام حاصل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ تمہاری ابتدائی حالت کیا تھی، کیوں کر تمہارا نام ایسا روشن ہے جیسا کہ انبیاء کا ہوتا ہے؟ کہنے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں ایک چالاک آدمی تھا، غصبیت اور فخر کا عادی تھا۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں دھت تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ راہ میں ایک پرچہ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا، اور ان دنوں میرے پاس صرف 2 درہم تھے اور ان کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا۔
ان سے عطر کے دکان سے عطر خرید کر اس پرچے پر ملا۔ جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک بزرگ کو سنا جو مجھے پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے انہیں یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچا دے کہ اے بشر، تو نے میرے نام کی خوشبو سے مہکایا ہے، ہم بھی تیرا نام دنیا اور آخرت میں خوشبودار اور مشہور کریں گے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا اور بسم اللہ شریف ان کی توبے کا سبب بن گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے راستے میں ایک پرچہ پایا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کے رکھنے کو کوئی جگہ نہ ملی تو اس نے چبا گئی۔ شب کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا، اس پرچے کے احترام اور عزت کے سبب حق تعالیٰ نے تجھ پر دروازے حکمت کے کھول دیے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ ابن مردویہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری بادل مشرق کی طرف جھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروؤں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اسی قبر پر رحمت کے فرشتے ہیں اور عذاب کی تاریکی کے بجائے وہاں اب رحمت کا نور ہے۔ آپ کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے مسئلے کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گنہگار تھا جس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا، لیکن جب اس کے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا گیا اور استاد نے اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانا سکھایا تب مجھے اپنے بندے سے شرم آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے۔